سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی وہ باتیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی دعا، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس جاتی رہی، عطریاں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ نمبر 5، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ نمبر 6، روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو۔ نمبر 10، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دیجئے۔ نمبر 12، اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نمبر 13، رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔